السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم طہارت، وضو اور اذان کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہے۔ کوئی غیر مسلم جب دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ کلمہ شہادت ادا کرتا ہے۔ تو اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت بنیادی شرائط ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ جس جگہ نماز پڑھی جائے اس کا صاف رکھنا مومن پر فرض ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے، یعنی پاکی کا خیال بہترین طریقے سے رکھا جائے۔ جسم کو نجاست سے نہ بچانے پر عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے۔ گویا پاکیزگی جو ہے وہ نماز میں خشوع لانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پس اپنے کپڑے پاک رکھو۔ کپڑے پہ اگر کوئی نجاست لگ جائے تو اس کو صاف کر کے دھو کے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی خالی وہ جگہ بھی اگر آپ نے دھو لی ہے تو دیٹس انف، ضروری نہیں ہے کہ پورا کپڑا ہی دھویا جائے۔ پہلے کہ ہم وضو پر آئیں، کچھ باتیں مسواک کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر مسواک لازم ہے جو منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ انشاءاللہ ہم مسواک پر ڈیٹیل سے بات کرتے رہیں گے اپنے اس کورس میں، آپ کو گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ انفارمیشن دی جائے گی، لیکن آپ نے ایک عمل یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی نماز سے پہلے یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے آپ مسواک ضرور بالضرور کریں گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے آ کر رہے ہیں اور مسواک آپ کے منہ میں تھا، گویا آپ قے کی طرح کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ منہ میں مسواک ڈالے ہوئے تھے اور آ کی آواز تبھی نکلتی نا جب آپ ذرا مسواک کو اپنے بہت زبان سے تھوڑا آگے لے کے جائیں تو حلق تک، یعنی تقریباً، ظاہر ہے بالکل حلق کے اندر تو نہیں ڈالنا لیکن قریب قریب اگر لے جائیں تو ایسے ہی آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو گویا وہاں تک اپنی زبان کی بھی صفائی کرتے تھے اور دانت کی بھی صفائی کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا کثرت سے استعمال کرتے تھے، یعنی نماز کے لیے وضو میں تو کرتے ہی تھے لیکن مسجد آتے جاتے، گھر کے اندر جب داخل ہوتے تو مسواک کرتے، سونے کے وقت، بیدار ہونے کے بعد، غرض کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جس میں آپ مسواک کا اہتمام نہ کرتے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس سنت کو اسی طریقے سے اپنائیں گے، لیکن ابتدا کہاں سے کریں؟ وضو سے کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکیزہ، خوبصورت ہونا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد جسم کے ان خاص اعضاء کو خاص مقدار اور خاص تعداد میں دھونا جنہیں اعضائے وضو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ انشاءاللہ ہم ترتیب سے وضو کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے، جیسے جوتا پہن رہے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں یا کپڑے پہن رہے ہیں، کچھ بھی، تو آپ سیدھے طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ لہذا جب آپ وضو شروع کریں تو پہلے دونوں جب ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں تو اس کو 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت
ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان جو ہے خلال وہ بھی کیا کریں۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، یہ عمل آپ 3 دفعہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جو آپ چلو بھر پانی لیتے ہیں نا ہاتھ میں، اس کو لے کے منہ میں ڈالا آدھا اور تھوڑا سا ناک میں، یہ آپ نے کیا تو یہ ایک سنت کا طریقہ جو ہے آپ نے ادا کیا۔ یہ عمل جو ہے آپ 3 دفعہ دہرائیں گے۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں گے پورا صحیح سے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چلو لے کر تھوڑی کے نیچے داخل کر کے، مردوں کے لیے ہے کہ وہ داڑھی کا خلال کریں گے۔ پھر دائیں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں گے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں گے۔ پھر سر کا مسح، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی کے پیچھے لے جائیں گے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں گے یہاں جہاں سے مسح شروع ہوا تھا۔ مسح کا عمل جو ہے وہ 1 دفعہ ہوتا ہے۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں گے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں گے۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں گے اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں گے۔ جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ پاؤں کی جو انگلیاں ہوں گی نا اس میں بھی خلال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مستور بن شراد روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی سے کر رہے ہیں۔ چھنگلی کا مطلب وہ چھوٹی والی انگلی جو ہوتی ہے اس سے کرتے تھے آپ خلال، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا وضو جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک دو چیز اور کہ جیسے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا بھی ذکر احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کانوں کا تعلق سر سے ہے، لہٰذا جب آپ کانوں میں پانی یعنی کانوں کو اندر سے صاف کرتے ہیں، انگلی ڈالتے ہیں، تو اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح گردن کے الگ سے مسح کرنے کے بارے میں کوئی صحیح احادیث نہیں ملتی ہے، اس کے بارے میں اختلافات ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کچھ لوگوں نے وضو کے لیے خود ساختہ دعائیں بھی بنائے رکھی ہیں، جیسے ہر عضو کو دھوتے وقت ایک الگ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا اس سے دور رہا جائے۔ اسی طرح وضو کے اعضاء کو دھونے کا عمل 2 اور 1 بار بھی ملتا ہے، ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1 بار دھو لیا تو وہ تو کیا ہے، فرض ہے، لیکن 3 بار دھونا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو یہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تب تو لازم آپ 3 دفعہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جن لوگوں کو عادت ہے، بہت سارے لوگ آپ میں ایسے ہوں گے جو باوضو رہتے ہوں گے، تو وہ 1 دفعہ بھی بنا لیں، وضو تو کافی ہے، یعنی 1 ہی دفعہ دھوئیں، وہ بھی کافی رہے گا۔ کبھی پانی کم ہے، پانی اتنا ہے کہ بس 2 ہی آدمی وضو کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے پورے جو بھی وضو کے اعضاء ہیں ان کو صرف 1 دفعہ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ تو سہولت کے اعتبار سے انسان کام کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وضو کی کیفیت دریافت کی، تو آپ نے اسے اعضاء کو 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح مکمل وضو ہو جائے گا۔ پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے، بس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کیا، یعنی زیادتی کی، یعنی 3 سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے کہ 4 دفعہ اور 5 دفعہ دھو رہا ہے، تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ سنت سے باہر نکل گیا۔ پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرہ اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے، لہٰذا وضو کرنے میں جب بھی سستی ہو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دور سے ہی پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ اور وضو کرتے وقت اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ جہاں جہاں اعضاء پانی ڈالنے کو کہا گیا ہے وہ رہ نہ جائے، یعنی پانی اپنی اپنی پوری جگہ پر صحیح سے پہنچے۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کسی سفر میں تھے اور راستے میں ان کو جب پانی ملا وہ وضو کرنے لگے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو۔ کوئی اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ کوئی اعضائے وضو جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، جیسے اسی لیے تو یہ نیل پالش وغیرہ جو لگانے کو منع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں نیچے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا ہے، یا آپ یقیناً ظاہر ہے آپ میں سے تو کوئی یہ کام نہیں کرتا ہوگا، لیکن جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آٹا گوندتے وقت کبھی کبھار ہاتھ پہ آٹا لگا رہ جاتا ہے، تو اس بات کا بھی خاص دھیان رکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں آٹا نہ لگا رہ جائے، کیونکہ وہ لگا ہوا ہے تو دیٹس مین کہ آپ کی اسکن تک پانی نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کا بہت دھیان رکھیے گا۔ اور اب تھوڑی سی بات کریں گے وضو کے مسائل کے بارے میں، جیسے ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتی ہیں، اور ایک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا، اسی طرح مزی یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر اگر آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں، یعنی کپڑے کے ساتھ لگایا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ محض شک کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ وضو ہے نہیں ہے، تو صرف شک کی انٹل کہ آپ کو بالکل یقین جب تک نہ ہو تب تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں ہم ایک حدیث دیکھیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی آپ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب تک یعنی شک ہے، ایک تو ہے نا یقین ہے، نہ بدبو آئی نہ آواز آئی، لیکن یقین ہے کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی ہے، تو وہ تو پکی بات ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بدبو آئی نہ آواز آئی اور نہ ہی آپ کو یقین ہے، ایک شک سا ہو رہا ہے، تو اس شک کی بنا پر آپ نماز نہیں توڑیں گے بلکہ آپ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا جو ہے یہ بھی بڑا مستحب کام ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا نفلی عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جب بھی وضو کیا کرتے تھے تو 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی ان کی اس وقت ان کے لیے آسان ہوتا تھا وہ اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آتے ہیں تیمم کی طرف، یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے، یعنی غسل یا وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، یعنی اگر پانی نہیں ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ اس کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور پانی نہیں ہے تو اگر وہ تیمم بھی کر لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کے پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے، بس بہت آسان سا ہے یہ طریقہ۔ اور یہ دونوں ہاتھ یعنی آپ کونے تک جو ہے مٹی پہنچائیں گے تیمم کے لیے، ٹھیک ہے؟ آخر میں 2 اہم پوائنٹ جس میں علماء کا اختلاف ہے، میں فقہی مسائل پہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتی ہوں، فقہی اختلافات پہ، ٹھیک ہے نا؟ جہاں فقہی اختلافات ہیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گی بات کو، اور دلیل بھی رکھ دوں گی جتنا ہی میرا علم ہے۔ جیسے وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، جو ہم نے پڑھا وہ یہی پڑھا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جرابیں، وہ ساکس جو ہیں وہ آپ کے پتلے نہیں ہوں، موٹے ہوں، ان میں سوراخ نہیں ہوں۔
لیکن بعض علماء اس پر اتفاق نہیں کرتے اور اس پہ وہ دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیات جو آپ کو شروع میں بیان کی گئی تھیں، تو یہ یہاں پر اختلاف ہے۔ اسی طرح آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وضو کیا جائے، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹارگٹس کی طرف۔ آپ کا پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ احساس اپنے دل میں رکھنا ہے نماز کے دوران، ویسے تو نماز کے باہر بھی، رائٹ؟ یعنی جب آپ قبلہ رخ ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو اس وقت کچھ کوشچنز اپنے آپ سے کر لیا کریں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، میں کس کے آگے کھڑی ہوں، میں کس کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں، رائٹ؟ تو اپنے دل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صرف اللہ کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس آپ نے اپنے اندر لانا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا آپ کا ٹارگٹ تھا کہ آپ 5 نمازوں میں سے ایک نماز جو ہے کم از کم 5 منٹ پہلے آپ مصلی پر موجود ہوں گے، زیادہ کر لیں گے آپ، کم نہیں کریں گے، یعنی 5 منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک نماز، آئی ایم شیور کہ آپ اس پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف، ان کا چہرہ ہمارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت کو بھی جج کرنا ہے کہ دل کا چہرہ کدھر ہے، ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے، گھر کی طرف یا نفس کی خواہشات کی طرف لگا ہوا ہے یا دنیا کے کسی اور کاموں کی طرف لگا ہوا ہے۔ تو اپنے دل کو بھی نماز کے وقت کیا کرنا ہے؟ قابو میں رکھنا ہے، یعنی نماز میں اس موقع پر اپنے دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور اب آپ کے آج کا ٹارگٹ، انشاءاللہ ہم وضو کے بعد کی دعائیں دیکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے، یعنی جس نے یہ دعا پڑھی وضو کے بعد، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وضو کے بعد آپ ایک اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ اب ان دعاؤں کی وضاحت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ وضو کریں گی اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں گی تو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، ایسے نہیں کہ بس یاد کر لیا اور ایک رٹا ہوا انداز ہے۔ ان دونوں دعاؤں کو انشاءاللہ ہم ملا کر ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس دعا میں، یعنی ان دونوں دعاؤں میں آپ کو 2 گواہیاں ملیں گی اور 2 دعائیں ملیں گی۔ پہلی گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ آپ نے 2 گواہیاں دی، اس کو سوچ سمجھ کے بولیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی دعا جو آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پڑھیں گی وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک رہنے والوں میں سے۔ بہت آسان ہے،
اس کو حرف بہ حرف بھی آپ یاد کر سکتی ہیں، با محاورہ بھی یاد کر سکتی ہیں۔ اب جب آپ یہ 2 دعائیں مانگیں گی، پہلے آپ نے 2 گواہیاں دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں گی کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب تک انسان پر سکرات کا عالم نہ ہو جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر سکتے۔ پہلی کوشش تو ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، لیکن انسان ہے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت سے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، فوراً اس کی طرف رجوع کیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ دن میں 5 دفعہ وضو کر کے یہ دعا شعوری طور پہ مانگیں گی تو یہ صفت میرے اور آپ کے اندر ضرور پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ لوگوں میں شامل کرے تاکہ ہم پاک صاف رہیں، اور پاکیزگی جو ہے صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ دل سے، زبان سے، سوچوں میں، خیالات میں، ہر جگہ پاکیزگی ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے یہاں تو ایک خاص بات ہو رہی ہے، ایک خاص موقع ہے، نماز ہے، وضو کر کے آئے ہیں، آگے جا کے نماز پڑھنا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو اس میں بھی آپ ظاہری طور پہ بھی پاک رہیں اور اندرونی طور پہ بھی۔ انشاءاللہ جب آپ شعور کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کو یاد رکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ توبہ سے ریلیٹڈ کچھ ریکارڈنگز بھی شیئر کروں گی، 3-4 ریکارڈنگز ٹاپک پر ہے، مشکل سے 8-10 منٹ کی ہوں گی، آپ وقتاً فوقتاً اس کو سن لیجیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیں مزید توبہ سے ریلیٹڈ معلومات حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ اس دعا کو صحیح تجوید کے ساتھ یاد کریں، کہ ریکارڈنگ بھی میں آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گی، آپ اس کو بار بار سنیں۔ اگر آپ روزانہ اس کو 3 سے 4 دفعہ سن لیں گی تو انشاءاللہ آپ اس دعا کو نہ صرف بہت آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گی بلکہ صحیح تجوید کے ساتھ یاد کریں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔